سے موضوع پر بات کر رہے ہیں، لیکن آج اسپیشل وہ موضوع ہے فہم قرآن۔ اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور قرآن کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے۔ اس وقت جو بہت سارے مسائل ہیں، حقیقت یہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اور قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ یہی ہے کہ یہ سارے مسائل قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اگر امت قرآن کو پکڑ لے، تھام لے اور تدبر اور تفکر کرنا شروع کر دے تو سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ فہم قرآن کے حوالے سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ شاید یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی بغیر سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی یہ بن سکتی ہے، کیونکہ بڑی تعداد بغیر سمجھ کے ہی قرآن پڑھتی ہے، یعنی سمجھ کے پڑھنے والے قرآن بہت کم ہیں۔ تو پہلی بات تو تعریف کے لائق ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو لیکن دوسری بات انتہائی خطرناک ہے کہ بغیر سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ آپ قرآن کا جو نزول ہے اس کے مقاصد کو اگر آپ سماعت فرمائیں گے یا اس کو آپ پڑھیں گے کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، تو اس میں ایک مقصد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں آپ کو یہ نظر آئے کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ختم پاک کے لیے پڑھیں یا صرف برکت کے لیے پڑھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جتنی آیات ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، آپ قرآن کی ان آیات کو نکالیے کہ جس میں قرآن کے نازل، نزول، اتارنا اس کو ذکر کیا گیا، تو کسی آیت میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہر آیت میں یہ ہوگا کہ یا تو یہ ہوگا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ اس کی اتباع کریں۔ اب اتباع بھی بغیر سمجھ کی تو نہیں ہو سکتی، یا قرآن میں پھر وہ واضح آیات ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک آیت آپ کے سامنے عرض کر دوں، کتاب انزلناہ، یہ انزلنا یا انزلناہ کے لفظ آپ پڑھیں گے، الیک مبارکن، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یہ جو اولو الالباب ہے، یعنی ہر شخص اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا، بلکہ عقل مند ہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ تو یہ صرف بطور مثال کہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی، تو قرآن بالکل بابرکت ہے، اس پر تو قرآن نص موجود ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، بابرکت تو ہے، لیکن مقصد آگے اس کا بیان ہوا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے نازل کرنے کا، تو لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس میں غور و فکر کریں۔ اب غور و فکر بغیر تفہیم کے، بغیر سمجھ کے ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ صرف ترجمہ پڑھ کے بھی غور کرنا یہ بھی ایک مشکل بات ہے جب تک کہ آپ اس کی ساتھ تفسیر نہ پڑھیں۔ اس لیے کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی جب تک آپ اس کی تفسیر کو نہیں پڑھیں گے، اس کی تشریح نہیں پڑھیں گے، مفسرین کو نہیں پڑھیں گے، اصحاب کی جو تفسیر ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لہذا پہلا تو آج نقطہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی ایک آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں قرآن کے نزول کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہو کہ آپ صرف قرآن کو ویسے پڑھتے رہیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، تفکر کریں، اس پر سوچیں۔ پھر کہا کہ یہ بابرکت کتاب ہے، اس طرح کی آیات آپ کو قرآن میں ملے گی۔ تو آج پہلا نقطہ یہ آپ کے لیے اہم ترین ہے کہ کم از کم اس سوچ کو آپ بالکل بلاک کر دیں کہ ہم نے قرآن کو صرف خالی پڑھنا ہے، یا چلے پڑھ بھی لیتے ہیں کبھی تو لازم بات ہے ثواب تو اس کا ہے، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے، لیکن یہ کم از کم اس سوچ کو اور اس نقطے کو بلاک کرے
کہ قرآن کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ سب سے اہم ترین ہے، جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم و بیش 23 سال کا عرصہ، آپ دیکھیے 23 سال کا عرصہ آپ نے ہر آیت کی تفسیر کو بیان فرمایا، یعنی پریکٹیکل بھی بیان کیا، اس کو صحابہ کرام نے رضوان کو سمجھایا، بتایا، اس کی تفاسیر کی۔ اور یہ دوسرا نقطہ یاد رکھیں کہ صرف عربی جان لینا بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ عرب کے لوگ بہت اچھی طریقے سے قرآن سمجھ لیتے، ایک بڑی تعداد عرب کے اندر آج بھی اور اس وقت بھی بعد کے اندر بھی، یعنی کب یہ ہے کہ عربی سارے جاننے والے قرآن کو جانتے ہیں، قطر نہیں جانتے۔ صرف عربی جان لیں اور قرآن آپ کو سمجھ آ جائے یہ بھی لازم نہیں ہے۔ اس وقت کتنے عربی ہو گئے، لیکن آپ کبھی ان سے قرآن سن لیجیے کہ ان کو قرآن کی سمجھ اس انداز میں ہو یا اس کی تفاسیر کا پتہ ہو، نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بھی ایک ہے کہ آپ عربی بھی سیکھیں گے، لیکن پھر بھی ایک ہمارے صوفی بزرگ نے کہا تھا، صوفیات چونکہ بہت اگلی بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عربی جاننے کا نام دین نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے یعنی عربی سیکھنا یا سکھانا اس کا انکار نہیں ہے، یہ تو لازم ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں صرف عربی جاننے کا نام یہ دین نہیں ہے، بلکہ محمد عربی کو جاننے کا نام دین ہے۔ اللہ اکبر، یہ صوفیاء بات کرتے ہیں، ہم ساتھ صوفیاء کی بات لازم کرتے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہیں اور ہی پہنچے تھے، جہاں کوئی اور لوگ نہیں پہنچے وہ پہنچے تھے بہرحال۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہو گیا کہ صرف عربی جاننا بھی قرآن کے لیے لازم نہیں ہے، قرآن میں غور کرنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا، ایک آیت پڑھی پھر ذرا ٹھہر جائیں، ذرا رک جائیں، اس پہ غور کریں کہ اصل میں بات ہے کیا، جیسے ہمارا موضوع خود کو قرآن میں ڈھونڈے، ان آیات پہ غور کریں کہ میں ان صفات، وہ صفات میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں، میں ان صفات کو پیدا کروں۔ اگر قرآن ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے تو کیا ان خطاب کرنے والوں میں شامل ہوں؟ کیا اگر قیامت کے دن وہ آیات جن میں ذکر کیا گیا کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس صفت والے بندے کے لیے جنت ہے، کیا وہ صفات میرے اندر ہیں؟ نہیں ہیں تو ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ آئیے ذرا احادیث کی طرف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنے فرمان ہیں جو اس پر بالکل واضح ہیں، اور اتنے واضح ہیں کہ آپ حیران ہو کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے جب اس کی عظمت کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد میں اتنی تعداد ہو گئی سیکھنے والوں کی، سکھانے والوں کی، قرآن سمجھ کے پڑھنے والوں کی، کہ مسجد میں باقاعدہ شور ہونے لگا، تو ہر دوسرا بندہ پڑھ رہا تھا، تو پھر سرکار نے سب کو آواز آہستہ کرنے کا کہا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں مسجد میں بیٹھ کر اصحاب رسول علیہ السلام کا قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا، کہ سرکار کو یہ کہنا پڑا کہ میرے غلاموں آواز کو ذرا پست رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی اگر اتنی بڑی تعداد میں سیکھ رہے ہو قرآن تو آواز اونچی ہوگی، اور اگر تھوڑی ہلکی آواز بھی ہو تو اتنے بندوں کی مل کر آواز کافی زیادہ ہو جائے گی۔ تو سرکار نے باقاعدہ پست کرنے کا کہا کہ آواز کو پست رکھو، اتنی بڑی تعداد قرآن سیکھ رہی تھی، اس لیے پھر وہ کہاں سے اٹھے اور کہاں پہنچے، اور ہم کہاں تھے اور کہاں آئے، یہ اصل سمجھنے کی بات ہے۔ بس صرف دو نقطے کی بات ہے، دو لفظوں کی بات ہے کہ وہ کہاں سے اٹھے، شراؤں سے، اور پہنچے کہاں، کوئی دنیا کا کنارہ نہیں چھوڑا انہوں نے، اور سپر پاور بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ اگر آپ کو میں کہوں دو نقطوں کے اندر بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب کیسے آیا، وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچے، اور پھر اپنا دیکھ لیں کہ ہم پھر کہاں سے کہاں آج ہیں، آئے کہاں، تھے کہاں اور آج کہاں ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن چھوڑنے سے جو ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ آپ کو کم ہی نظر آئے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یہاں تک فرما دیا، یہ میں نے پچھلی بھی آپ کے سامنے عرض کی دی حدیث، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے، کچھ گروہوں کو جو اس کا حق ادا کریں گے بلند اور سرفراز کرے گا، اور کچھ دوسرے گروہوں کو جو اس کی حق تلفی کریں گے پستی میں جھونک دے گا، پستی میں، ذلت میں، وَيَضَعُ بِهِ قَوْمًا آخَرِينَ۔ تو آج ہمارے سامنے ذلت ہی ہے، رسوائی ہے، پریشانی ہے،
ہر جگہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں آج جانوروں کی تو ویلیو ہے، مسلمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جانوروں سے زیادہ سستا خون مسلمان کا ہے۔ میں نے اس پہ بارہا آپ کے سامنے بات کی ہے، اور وجہ صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ ہے، صرف ایک ہی وجہ، ایک ہی نقطہ ہے جہاں سے اس امت نے اگر ٹرننگ پوائنٹ آپ کہیں نا امت کا کہ کہاں سے یہ امت پستی اور ذلت اور رسوائی میں گئی ہے، تو وہ ایک ہی ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ پازیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو، وہ ہے قرآن کو چھوڑنا۔ آج دیکھیں ابو غریب جیلوں کے اندر، ابو غریب جیلوں کے اندر کتوں سے مسلمانوں کا گوشت لچوایا گیا، یہ مسلمان کی ویلیو ہے۔ اور اصل میں ویلیو کیا ہے؟ تو سرکار کعبۃ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ اے کعبہ تیری حرمت بہت ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت کچھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مسلمان کی ویلیو تھی، اور آج مسلمان اتنا اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا، کر کیا دیا گیا بلکہ خود ہو گئے، اس نے خود ہی چھوڑا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے فہم قرآن کے حوالے سے کہ آج سے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے کم یا زیادہ میں قرآن سمجھ کر ہی پڑھوں گا، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھوں۔ اور ایک میں آپ کو حدیث آخری سنا دوں، پھر چونکہ یہ قرآن پاک بھی آپ کو دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیضان کو اتنا عام کر دے کہ ہر شخص قرآن پڑھنے والا بن جائے، جیسے ہمارے صوفیاء کے دور میں نے آپ کو بارہا عرض کیا کہ انہوں نے اتنی زیادہ اس پر بات کی اور اتنا قرآن کو پھیلایا اور اتنا درس دیا، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تعالیٰ، دیگر صوفیاء، ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے تھے، ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے۔ اور کسی خلیفہ کو ضرورت تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن فرمایا کہ میں کوئی شرط رکھی آپ نے خلیفہ نے کہ بھئی اس سے نکاح ہو کہ جو تہجد گزار ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، عبادت گزار ہو۔ اس کی کوئی شرط لگائے گی، کہ لمبا واقعہ ہے، رات کو وہ اپنا دیا جلائیں، تو علاقے میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں دیا نہ جل رہا ہو۔ یعنی اتنا عام تھا قرآن کا فیض، اور تعلیم اتنی عام تھی دین کی۔ ایک وہ وقت تھا، اور ایک آج کا وقت ہے کہ گنے چنے بندے آپ کو بمشکل ملیں گے جو قرآن میں غور کرنے والے ہیں، یہ سمجھ کے پڑھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ انقلاب کہیں سے تو اٹھے گا، اور اللہ کرے کہ یہاں سے اٹھے۔ کسی نے تو بولنا ہے، کسی نے تو بات کرنی ہے، کسی نے تو کہنا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ اعتراض ہوا اور کل قیامت کے دن اگر یہ بات پیش ہو گئی تو آپ کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ جی آخر کار کوئی تو بات ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس نعمت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا؟ اس پہ بات اس لحاظ سے نہیں ہوئی جس لحاظ سے میں آپ کر رہا ہوں کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تو ٹھیک ہے، بالکل ہوگا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو یہ نعمت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا کہ آپ نے اس کو پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اس میں آپ نے غور کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ آیت قرآن میں ہے۔ یہ اگر اس کے دو قول ہے، لیکن اس کا جو ایک قول یہی ہے اس کا کہ قیامت کے دن حضور فرمائیں گے، یہ تھا کہ آپ نے فرما دیا، ایک یہ کہ قیامت کے دن فرمائیں گے محبوب کہ میری امت نے قرآن کو ترک کیا، باقاعدہ شکایت کریں گے۔ تو کیا ہر نعمت کے بارے میں سوال ہے؟ تو قرآن جیسی عظیم نعمت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا۔ اگر کھانے پینے کی اشیاء کی بات آپ کرتے ہیں، عام نعمتوں کی بات کرتے ہیں کہ پوچھ گچھ ہونی ہے اور سوال ہونا ہے، ایک صحت کہاں تھی لگائی اور دولت کہاں لگائی اور جوانی کہاں لگائی، تو اتنی بڑی نعمت جس کی مثل کوئی کائنات میں نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا ہے۔ تو جناب پھر تیار رہیے، آپ کا جواب کیا ہے؟ کیا آپ کی تیاری ہے یا آپ کی تیاری نہیں ہے؟ کیا آپ جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے؟ اگر صحابہ کرام رضوان عین جنگ کی حالت میں وہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو جائیں اور قرآن کو پھر بھی ترک نہ کریں، اگر وہ ساری رات مسلح پر گزار دے قرآن پڑھتے ہوئے، ابھی میں روایت پڑھ رہا تھا آنے سے پہلے مطالعہ کرتے ہوئے، دو صحابہ کی ڈیوٹی لگی، سرکار نے ڈیوٹی لگائی، ایک صحابی نے کہا کہ ہاں جی آپ نے جاگنا ہے پہلے آدھی رات یا میں جاگوں؟ انہوں نے کہا جی آپ جاگ لیجئے، اگلی نیکسٹ جو رات کا آدھا حصہ وہ میں جاگوں گا۔ تو صحابی کھڑے ہو گئے، نفل پڑھنے شروع کیا اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی نماز نفل کے اندر، اور وہ عبادت کر رہے ہیں، اور یعنی ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے جاگنا ہے۔ تو جب دشمن نے دیکھا کہ وہ کوئی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا تو انہوں نے تیر مارا، تیر لگا آپ کو، ایک لگا، دوسرا، تیسرا تیر جب لگا
آپ نے نہ قرآن چھوڑا نہ نماز کو چھوڑا. اور تیسرے تیر کے بعد جب ان کو لگا کہ میری شہادت نہ ہو جائے اور جو میری ڈیوٹی ہے اس کے اندر مسئلہ ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر اس صحابی کو جا کے جگایا. جب جگایا تو انہوں نے دیکھا کہ خون میں لت پت ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا اس لیے کہ میں قرآن وہ میں کہتا ہوں کہ ایسے غوث الزن ہو جاؤ قرآن میں کہ آپ کو اپنی پرواہ نہ ہو، آپ کو زمانے کی پرواہ نہ ہو، آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں ارد گرد ہو کیا رہا ہے، اس لیے کہ آپ اس کلام کے اندر محو ہے اور محو گفتگو ہے جو خالق کا ڈائریکٹ اترا ہوا کلام ہے. ابھی بھی میں قرآن کو نہ چھوڑتا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں اس ڈیوٹی کے اندر خلل نہ آ جائے. میں پھر بھی قرآن پڑھتا جاتا، میری روح جسم سے پرواز کر جاتی، لیکن قرآن کو میں ترک نہ کرتا. یہ آسان ماحول کے نا، ہمارے لیے تو آسان ماحول ہے نا، ان کے لیے مشکل ترین ماحول تھا. قرآن کو نہ چھوڑا انہوں نے، ہم نے آسان ماحول میں قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. خدا کے لیے آ جائیے قرآن کی طرف، لوٹ آئیے قرآن کی طرف، ورنہ قیامت میں کوئی جواب نہ آپ کے پاس ہوگا نہ میرے پاس ہوگا. جب سوال ہوگا اتنی عظیم کتاب جب آپ کے درمیان موجود تھی اور سند میرے مصطفیٰ کی تھی، تو کیوں نہ پڑھا تم نے قرآن کو، اور کیوں نہ سمجھا تم نے قرآن کو، رجوع کیوں نہ کیا قرآن کی طرف؟ کبھی امریکہ کی طرف رجوع ہے، کبھی فلان کی طرف، کبھی فلان کی طرف. اس کتاب کی طرف رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس کی عظمت کو بھی سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا؟ اپنے تذکرے تمہاری اس کتاب کے اندر موجود تھے، لیکن تم نہ آئے. تو اس وقت جو سوال ہونا ہے ابھی سے تیاری کر لیں. خدا کے لیے اس ماہ مبارک کو قرآن مجید پڑھنے میں گزار دیجئے. جب چاند نظر آئے گا میں نہیں پوچھوں گا، آپ کا دل گواہی دے گا کہ پہلے رمضان میں کچھ اور تھا، قرآن نے میری زندگی بدل دی ہے، آج میں کچھ اور. آپ کا کمال نہیں، اس خالق کی کتاب کا کمال ہوگا انشاءاللہ.